میں آج ہمارے لیے ایک ایسی بات جس کو ہم برسوں سے فراموش کر چکے ہیں، دوبارہ آپ کے ذہنوں میں اس کو بیدار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے ولی امر ہے یعنی بادشاہ اسلام ہے، ایک مرکزی قائد ہونا چاہیے جس کی سارے لوگ فرما برداری کریں، اطاعت کریں، جس کا فقدان آج امت اسلامیہ میں پایا جاتا ہے۔ ایمان والوں کو حکم سب سے پہلے کس بات کا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کریں۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم ہوا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ تھرڈ نمبر پر ہے اولو الامر۔ یہ کون ہے؟ یہ اولو الامر، اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن کی پیروی کرنے اور جن کی اطاعت کرنے کا حکم رب تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ کون ہے؟ تیسرے نمبر پر ہی ہے۔ اولو الامر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا فقدان آج امت اسلامیہ میں پایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اولو الامر ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت کا تاج اپنے سر پر رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلنے والے اور پوری امت کو متحد رکھنے والا اولو الامر ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ اسلام ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا، امیر المومنین ہوگا۔ جیسے خلفائے راشدین کا دور چلا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو الامر میں سے ہیں، ان کی اطاعت بھی اس زمانے میں فرض تھی۔ ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولو الامر ہیں، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اطاعت کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے اللہ، اس کے رسول اور ان کے بعد اولو الامر۔ عزیزان گرامی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب کسی قوم کا کوئی قائد نہ ہو تو وہ ایسی بھیڑیں ہیں جن کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، چار ادھر جائیں گی، چار ادھر جائیں گی، چار ادھر جائیں گی، اور کبھی بھی ان کو بھیڑیا نگل سکتا ہے۔ جن بھیڑوں کا کوئی نگہبان نہیں، جن بکریوں کا کوئی چرواہا نہیں، ان بکریوں کا کیا ہونا ہے؟ کبھی بھی کوئی درندہ ان کے اوپر حملہ آور ہوگا اور ان کے جتھے کو تتر بتر کر کے رکھے گا۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اسی کرب کے دور سے گزر رہی ہے۔ میں سیاسی لیڈروں کی بات نہیں کر رہا، وہ نہ خلیفۃ المسلمین بننے کے قابل ہیں، نہ اولو الامر میں سے آتے ہیں۔ اولو الامر وہ لوگ نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے اس دار فانی سے، تو اس پورے دین کو کس کے حوالے کر کے گئے تھے؟ کہاں چھوڑ کر کے گئے تھے؟ بلکہ صحیح روایات میں ہے اپنے بعد کسی کو آپ نے اپنا جانشین بھی نہیں مقرر کیا۔ لیکن حدیثیں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار اس کی تنبیہ فرماتے رہے کہ جو جماعت بغیر سردار کے رہے گی، بغیر قائد کے رہے گی، اس کے لیے نقصان ہے۔ اور یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ، پوری جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ من شذ شذ فی النار، اور جو جماعت سے الگ ہوا وہ الگ ہی جہنم میں جائے گا، وہ تنہا دوزخ میں چلا جائے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ بغیر قائد کے، بغیر لیڈر کے کبھی امت نہ رہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی علالت کے زمانے میں بھی، جب آخری وقت تھے، بیماری کی حالت میں، کیا امت کو یوں ہی چھوڑ دیا صحابہ کو اپنی اپنی نمازیں پڑھ لو؟ بلکہ فرمایا ابو بکر صدیق امامت کا مصلی سنبھالیں، بغیر جماعت کے مسجد نبوی میں ایک وقت بھی نہ گزرے، امام ہونا چاہیے، بغیر امام کے نہ رہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی۔ اس لیے میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ یہ خلافت کے تمام معاملات ہوں گے، یہاں پھر رافضی اور سنیوں کے معاملات آتے ہیں۔
لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر قائد کے کبھی اپنی امت کو تنہا نہیں چھوڑا. کسی جہاد میں دیکھ لیں, جنگ کے میدان میں دیکھ لیں, خود اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد میں نہیں تشریف لے جا رہے ہیں, کسی صحابی کو اس کا قائد بنا کر بھیجتے تھے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن نے بھی جو کہا اولو الامر, بغیر تمہارے کسی قیادت کے تمہارے معاملات حل نہیں ہوں گے. ایک کسی لیڈر کا, ایک قائد کا ہونا ہر زمانے میں ضرورت اس کی رہی ہے. اب اگر میں تاریخ کے پنوں کو پلٹوں تو ایک حیرت انگیز بات آپ کو میں بتا دوں, حیرت انگیز بات, میرے مطالعے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 23 سال کا عرصہ, ظاہر سی بات ہے ان کے امام ہوتے ہوئے کسی دوسرے امام کی ضرورت تھی نہیں. آپ کے وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2.5 سال تک منصب خلافت کو سنبھالا اور امت کی دستگیری فرمائی, نگہبانی کی, جو معاملات آئے اس کو حل کرتے رہے. آپ کے فوراً بعد یہ کرسی خلافت خالی نہ رہی, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سنبھالا. 10 سال کا عرصہ آپ نے خلافت کے امور کو انجام دی. پھر آپ کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک انجام دیتے رہے. پھر سیدنا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال اور کچھ مہینوں تک آپ نے اس تخت خلافت کو شرفیابی عطا کی. اور اس کے بعد معاملات ملوک اسلام پر آیا. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک, پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20 سال تک. ان کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان اموی خاندان کہا جاتا ہے. اس کو کون سا خاندان کہتے ہیں؟ اموی خاندان. کیلکولیشن کر کے دیکھ لیں, اموی خاندان تقریباً یہ 90 سال تک خلافت کے معاملات, اگرچہ اس کو ہم خلافت نہیں کہتے لیکن بنام خلافت تو ضرور تھی. جیسے آج اسلامی ممالک ہیں بہت سارے, وہ بنام اسلامی ہیں, نام کے اعتبار سے ہیں, پورا اسلام تو ان کے اندر ہے نہیں. اسی طرح تقریباً 90 سال تک کوئی نہ کوئی خلیفہ ہوتا رہا. خلیفہ عبد الملک بن مروان, سلیمان بن عبد الملک, اور اس کے بھائی ہوتے ہوئے اسی اموی خاندان میں جو جید خلیفہ آئے عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض فقہاء کرام نے ان کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا ہے. حضرت سیدنا عمر ابن عبد العزیز بہت ہی عادل اور منصف خلیفہ تھے. 90 سال یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عرصہ وفات کے 30 سال تک تو خلفائے راشدین تھے, 20 اس کے بعد 90 سال تک اموی خلافت چلتی رہی. ان کے بعد خلافت عباسیہ, یہ بنو عباس, ان کی خلافت تقریباً 550 سال تک چلتی رہی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی خلیفہ اسلام نہ رہا ہو. توجہ چاہتا ہوں اور کیلکولیشن کرتے جانا. تقریباً 90 سال اموی خلافت رہی, 550 سال خلافت عباسیہ. یہ تاریخ اسلام ہے. میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں, اجمالاً بتا رہا ہوں, پوری ڈیٹیل میں نہیں کتنے خلیفہ آئے. 550 سال اور آس پاس ہو سکتی ہیں کچھ. ان کے بعد پھر خلافت عثمانیہ جو ترکی کی سرزمین سے نکلی, اور انہوں نے خلافت کو بہت وسعت دی. اس زمانے میں جو خلافت پھیلی خلافت عثمانیہ کے نام پر, وہ آج کے 40 کنٹریوں پر ان کی خلافت قائم تھی. اس میں 3 بر اعظم شامل ہوتے تھے, یورپ, افریقہ اور ایشیا. اس کا بہت سارا حصہ خلافت عثمانیہ میں آتا. ایک خلیفہ اسلام ہوتا تھا اور علاقے کے گورنر الگ ہوتے تھے. ہر ملک کا گورنر, ہر صوبے کا گورنر الگ ہوتا, لیکن مرکزی قائد ایک ہوتا تھا. وہ 550 اور 90 سال کتنے ہوئے؟ تقریباً 640 سال. اور پھر یہ 650 سال کتنے ہوئے؟ تقریباً 1290 سال. یہ تقریباً ایک اندازے کے مطابق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اس کے بعد یہ خلافت ترکی کی جو خلافت عثمانیہ کے نام پر تھی, اپنے 650 سال مکمل کرتے ہوئے 1340 یا 1339 ہجری
1340 या 1339 हिजरी या फिर ईसवी तारीख के मुताबिक 1921 1922 के आसपास ये ख़त्म हो गई और आज 2020 है। पूरी दुनिया में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात ज़ाहिरी से लेकर 1920 तक मुसलमानों में कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई खलीफा ना रहा हो। पिछले 100 साल से पूरी उम्मत मुस्लिमा बगैर खलीफा के कायम है, बगैर खलीफा के चल रही है, बगैर कायद के चल रही है। इस पर कभी किसी की तवज्जो नहीं होती। और ये लफ्ज मैं इतना डेंजर छेड़ा हूं जो आज बहुत सारे दुश्मनान इस्लाम के पेटों में दर्द शुरू कर देगा, मुझे मालूम है। इसलिए कि दो लफ्ज कभी ये किसी मुसलमान की जुबान पर आने नहीं देना चाहते, दो लफ्ज, और वो दोनों मैं आज जुमा में बोलूंगा। वो ये चाहते हैं कि ये दो लफ्ज हम तारीख से मिटा दें इसको, ये दो लफ्ज कभी कोई मुसलमान बोल ना सके। 1921 पर जब ये खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई, डेमोक्रेसी के नाम पर हर मुल्क में जमहूरियत आई और आज भी पूरी दुनिया में तकरीबन 57 कंट्रीज इस्लाम के नाम पर हैं, लेकिन इनका आपस में कोई इत्तेहाद नहीं, ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। चंद होंगे मिले जुले, लेकिन एक दूसरे के खून के दर पे हैं। सऊदी कतर को देखना नहीं चाहता, बल्कि इतना मुकाता, इतना बायकाट है कि उधर पड़ोसी मुल्क है कतर, वहां की कोई चीज सऊदी में आ नहीं सकती, वहां की कोई फ्लाइट इसके हवा में उड़ नहीं सकती, ऐसी पाबंदियां। मिस्र कतर को नहीं देखना चाहता, यूएई कतर को नहीं देखना चाहता, ये मुस्लिम ममालिक आपस में। और तो और जिसके मुतालिक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी पाक में दुआ फरमाते रहे और इरशाद फरमाते रहे कि दुनिया में सबसे नरम दिल वाले लोग अगर कहीं होते हैं तो मुल्क यमन में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं इस पर। यमन की बरकत के लिए, यमन की दुआओं के लिए, मुल्क शाम के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं फरमाई। जो मरकज इस्लाम आज लोग कहते हैं सऊदी अरब के उन शहरों को, वहां पर हुकूमत पर कायम कोई भी बादशाह ना मुल्क शाम से ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है ना यमन से, बल्कि पिछले कई सालों से यमन पर तबाही की तबाही ये मचा कर रखे हैं। आज तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर बेघर हैं। यमन टूट चुका है। अगर दोबारा अब यमन को अपने पांव पर खड़ा होना है तो अगले 50 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी। ये किसने तोड़ा? सऊदी अरब ने तोड़ा। अपने ड्रोन मारे, अपने मिसाइल मारे, मुल्क शाम तहस नहस हो चुका है। वहां पर 10 लाख से ज्यादा बच्चे बेघर हैं। वहां पर दवाइयां नहीं है। किसने मारा? कौन मार रहा है? सऊदी अरब वहां पर पहुंचा हुआ। ये मुस्लिम ममालिक का आपस में जो एक दूसरे को मारना तोड़ना है, अजीजान गिरामी, खिलाफत के जमाने में कभी ऐसा नहीं होता रहा, कभी ऐसा नहीं होता रहा। बल्कि हमारी तो ताकत ये थी कि दुश्मन इस्लाम कुछ भी इस्लाम के मुतालिक बोलने से भी 1000 बार सोचा करता था। एक आवाज पर ये 40-50 मुल्कों के नौजवान जमा हो जाते हैं। ये इत्तेहाद था हमारा। मैंने तारीख बता दी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात पाक 632 ईस्वी, 632 ईस्वी से लेकर 1920 तक कभी कोई जमाना मरकजी कायद से खाली नहीं रहा। ये हमारी कम नसीबी है कि पिछले 100 साल से हम बगैर कायद के चल रहे हैं, बगैर कायद के चल रहे हैं। मैं इसके नताइज आपके सामने रखूंगा कि होता क्या है बगैर कायद के रहने से। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। इंस्टॉलमेंट में सफाई करेंगे, हो भी रहा है। मैं आज ही अपने मुल्क के हालात देख रहा था। बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन होने वाले हैं। कई जगहों पर सियासी माहौल गर्म है। मेरे अजीजों, मुझे सीट कुर्सी से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं ये देखता हूं यहां सारी जात, सारी बिरादरियां अपना अपना गठबंधन बना रही हैं। मैंने देखा कि मुसलमान इसमें कहां हैं। तकरीबन ये वो स्टेट है जहां पर दूसरी बड़ी बिरादरी मुसलमानों की है, दूसरी बड़ी बिरादरी, और छोटी सी छोटी बिरादरियां जिनका ताल्लुक 3% है, 5% है, उनका अपना एक लीडर है।
اور وہ ساز باز کر رہا ہے بڑی بڑی پارٹیوں کے ساتھ کہ اتنے سیٹ ہمیں دے دو تو ہم تمہارے ساتھ گٹھ بندھن کریں گے. مرکزی حکومت پر قائم پارٹی, رولنگ پارٹی کے ساتھ بہار کے اسٹیٹ میں 3% رکھنے والی تعداد کا ایک لیڈر سیٹوں کے لیے یہ ساز باز کر رہا ہے. پورے اسٹیٹ میں دیکھا کہیں کوئی ایسی ہماری قیادت نظر نہیں آ رہی جو بنام مسلمان بات کر سکے. دیکھا ہر پارٹی میں یہ ٹکڑے ٹکڑے موجود ہیں, ہر پارٹی میں. بی جے پی میں بھی یہی جھنڈے لہرا رہے ہیں, کانگریس میں یہ جھنڈے لہرا رہے ہیں, وہاں جتنی لوکل پارٹیاں سب میں مسلمان موجود ہیں. ہوتا یہی ہے میرے عزیزوں, میں نے کہا جو شعر متحد ہوگے تو کہلاؤگے مومن و غازی, منتشر ہوگے تو قصدوں میں صفایا ہوگا. آج ہر کوئی تمہارا استحصال کر رہا ہے. میری یہ باتیں انہیں چبھیں گی, یہ چاہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول. اور اگر میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کروں تو کل کا یہ میڈیا مجھے یہ پیش کرے گا یہ بھڑکاؤ بھاشن دینے والا مولانا ہے. ہم اگر یونٹی کی بات کریں, اتحاد کی بات کریں, تو ڈر ان کو ہے کہ پورے مسلمان متحد ہو جائیں تو پھر ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی, ان کے مطالبے سننے پڑیں گے. اس لیے ان کو ہر پارٹی میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھو. عزیزان گرامی وقار, آج ہماری پوزیشن یہ ہے, دلت برادری کا اگر لیڈر اپنے تمام کمیونٹی کو متحد ہونے کی بات کرے تو کہیں گے وہ اپنی کمیونٹی کی بات کر رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. سارے دلتوں کو جمع کرنے کی بات کر رہا ہے. برہمن اپنے اسٹیج سے کہے, ٹھاکر اپنے اسٹیج سے کہے کہ سارے ٹھاکر جمع ہو جاؤ ایک ہی جھنڈے کے نیچے, تو لوگ اس سے کہیں گے وہ اپنی کمیونٹی کو جمع کر رہا ہے. افسوس یہاں ہے اگر مسلمان یہ کہہ دے کہ سارے مسلمان جمع ہو جاؤ تو کہیں گے بھڑکاؤ بھاشن ہے. سب کو جمع کر کے یہ جہاد کا اعلان کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارا جمع ہونا بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہے, سمجھو میرے عزیزو. اسی لیے اقبال نے بہت پہلے یہ کہا تھا, نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. انہوں نے کہا تھا نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم آج چھوٹے سے ٹکڑے پر راضی ہو کر کے چلے جاتے ہو, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر, چھوٹے چھوٹے ہڈیوں پر راضی ہو کر کے چلے جاتے ہو, تمہاری یہ حیثیت نہیں. اقبال نے کہا تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. میں آج یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو دو لفظ ان سے, ان دو لفظوں سے جن کو تکلیف ہے وہ میں آپ کو دہرا رہا ہوں. عزیزان گرامی, 1920 یا 21 یا اسی اسنا کی بات ہے, 1920-21, جو آج 100 سال کا عرصہ ہونے آ رہا ہے. انگریزوں کا ایک بڑا دانشور ہے, اس نے کہا تھا کہ ہم یہ تمام چیزیں ختم کریں گے. ایک عالم دین ہے, انہوں نے اس رپورٹ کو نقل کیا ہے, پیش کیا ہے. اس کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی وہ کہتے ہیں تم نے تو خلافت ترکی کی یہ سب ختم کیا, جس کو عثمان ایمپائر کہا جاتا ہے, عثمان ایمپائر, یہ ختم کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, صرف ہمارا مقصد حکومت ختم کرنا, بادشاہ بدلنا نہیں تھا, کوئی دوسرا لیڈر ہم کھڑا کریں گے. جب وہ ترکی میں مصطفیٰ کمال بادشاہ کو کھڑا کر رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے تو بادشاہت کو ختم کر دیا, سلطان جو خلافت عثمانیہ کا تھا اسے ختم کر دیا, جلا وطن کر دیا, پھر دوسرے مسلمان کو ہی بٹھا رہے ہو, کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا ہم کو مطلب مسلمانوں سے نہیں, ہم بٹھائیں گے کسی مسلمان کو ہی, اس کو جس کے منہ میں ہماری زبان ہوگی. ہمیں جو ٹینشن ہے وہ دو لفظ ہیں, یہ تاریخ سے مٹ جائیں ان کے, اور اسی سے آج تک ہم ہارتے رہے ہیں. کتنے سالوں سے, 1300 سال سے ہم ہارتے رہے, یہی دو لفظ ان کے اندر موجود تھے. بڑے پتے کی بات ہے. انہوں نے پوچھا کون سے دو لفظ ہیں؟ کہا ایک خلافت ہے اور دوسرا جہاد ہے. یہ دو ورڈ کو ہم اتنا اسپوائل کر دیں گے, اتنا بھیانک بنا دیں گے, آئندہ کبھی یہ دو ورڈ کوئی بولے گا تو اسے جیل بھیجنے جیسی حالت بنا دیں گے. آج یہی ہے, جہاد کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے آتنکوادی ہے,
خلافت کا لفظ استعمال کرو تو یہ کہیں گے یہ بھڑکاؤ ہے، خلافت قائم کرنا چاہ رہا ہے، شریعہ رول قائم کرنا چاہ رہا ہے، یہ پروپیگنڈا پھیلا دیں گے. یہ میرے عزیزوں پچھلے 100 سال سے چل رہا ہے. اور مسلمان کنٹریز جو ہیں، میں تو ہندوستان میں ہوں، یہ سب کا ملک ہے، سارے لوگ یہاں پر ہیں، میں ان مسلمانوں کے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر بھی خلافت کی بات کرنے پر مسلمانوں کو جیل میں بھیجا جاتا ہے. ہاں کوئی کر کے دکھا دے. سعودی عرب میں اگر کوئی کہہ دیا کہ خلافت اسلامیہ جیسی تھی ویسے ہونی چاہیے، اسے جیل بھیج دیا جائے گا. نا، بادشاہت چلے گی، ایک ہی خاندان رولنگ کرے گا، دوسرے کا کسی کا حق نہیں ہوگا. جبکہ خلافت ایسی نہیں. اگر خلافت ہونا تھا ایسی ہی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے خاندان والے کو جانشین بنا دیتے. امت کے اوپر چھوڑا، امت نے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا. حضرت ابوبکر صدیق کے اس وقت 3 بیٹے موجود تھے. وہ خلیفہ اسلام اپنے بیٹوں کو جانشین بنا دیتا جیسے سجادہ نشین چلتے ہیں. پیر صاحب کے بعد بیٹا تخت پر بیٹھتا ہے. آج بھی یہ نظام ہے درگاہوں کا. حضرت ابوبکر صدیق کا کوئی بیٹا سجادہ نشین نہیں بنا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں خلافت آئی. حضرت عمر جب آخری وقت میں تھے، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں جن سے کثیر حدیثیں مروی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کو بلایا اور کہا یہ 6 میں سے کسی کو چن لینا، خبردار میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنانا. یہ اسلام نہیں ہے، یہاں پر وراثت میں خلافت نہیں چلتی، وراثت میں یہ جانشینی نہیں ہے، بلکہ امت میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ ہمارا قائد ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ ہمارا رہنما ہے. امت نے اسی طرح رکھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی خاندان والے موجود تھے. آپ نے اپنے خاندان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ منتخب نہیں کیا، بلکہ یہ خلافت جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے امت کے اوپر، ایسی حضرت عثمان بھی جاتے وقت امت کے حوالے کر گئے اور ساری امت نے اس شیر خدا کو چنا جس کی قیادت میں کسی کو شک نہیں تھا. عزیزان گرامی وقار، یہ خلافت کے معاملات تھے. لیکن آج کسی بھی اسلامی نام کی کنٹری میں نہ خلافت قائم ہے، نہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ منہاج، وہ طریقہ قائم ہے. نام کے لیے یہ جبے کبے پہن کر کے اسلامی کہلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی، اسی بات کا افسوس ہے کہ امت پچھلے 100 سال سے بغیر قائد کے ہے، بغیر خلیفہ کے ہیں. دوسرا لفظ جہاد، جس سے ان کو چڑ ہے، تکلیف ہے. میرے عزیز دو، یہ ایک پاکیزہ لفظ ہے، سیلف ڈیفنس کا نام ہے. میں نے اس سے قبل بھی اس کے متعلق کافی کچھ کہا ہے. جہاد کے اپنے شرائط ہیں. جہاد اس کو نہ کہو جو اپنے آپ پر بم باندھ کر کے کہیں ناحق لوگوں کو اڑا دیتا ہو، وہ جہاد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرے عزیزو، جہاد کے جو رہنما اصول ہیں وہ پڑھ کر کے دیکھ لو. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات جہاد آج دنیا کی کسی جنگ کرنے والی قوم میں موجود نہیں، کسی میں بھی نہیں. یہ جس ملک پر اترتے ہیں سب اجاڑ کر کے چلے جاتے ہیں. جو ہیومن رائٹس کی سب سے زیادہ بات کرنے والا امریکہ جس ملک میں اترتا ہے الو سے بھی زیادہ تباہی مچا کر کے جاتا ہے. پوری زمینیں ویران بنجر کر کے چلے جاتے ہیں. لیکن یاد ہے آپ کو تعلیمات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا اپنے صحابہ کو اگر جنگ کی نوبت آ جائے، پہلے تو حضور کا فرمان یہ سنیں، لا تتمنوا لقاء عدوکم. حضور فرماتے کبھی بھی جنگ کرنے کی تمنا مت کرنا. یہ میرے آقا کے فرامین ہے. کبھی بھی دشمن سے مٹ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا نہ کرنا. فَإِذَا لَقِيتُمْ، ہاں اگر آ پڑی جنگ ایسے، تب پھر حضور نے فرمایا کہ کیا کیا کرو. فرمایا ہے مجاہدین، جب تم کسی زمین پر اترو تو وہاں کے درختوں کے پتے نہ اکھاڑو، وہاں کی عورتوں کو ٹچ نہ کرو، گھروں میں بیٹھی ہوئی ماؤں کو اور ان کے بچوں کو نہ اٹھاؤ، بڑی عمر والوں کے ساتھ جنگ نہ کرو، انہیں معاف کر دیا کرو.
آج اگر یہ اصول کسی بھی کنٹری کے پاس موجود ہیں تو ہمیں بتائیں. 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, ورلڈ وار فرسٹ, ورلڈ وار 2 سیکنڈ. ان میں ہلاکتیں کتنی ہوئی, ایک ملک نے دوسرے ملک میں کتنوں کو مارا ہے. ایک لسٹ جا کر کے آپ انٹرنیٹ میں دیکھیں, کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کیا گیا. اور شہروں پر جو بم مارے گئے, تقریباً آج 70 سال ہو گئے. 2 شہر ایسے ہیں, ہیروشیما اور ناگاساکی, جس میں نیوکلیائی بم ڈالے گئے تھے. آج تک وہاں زمین میں سبزہ نہیں اگتا. یہ ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے علم بردار لوگ ہیں, جو زمین کو 70 سال سے بنجر کر کے رکھا ہے. اسلام نے کبھی ایسے جہاد کا حکم دیا ہی نہیں. ہم تو جہاد کا لفظ جو ہے اس پوتر اور مقدس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں جو آج ہر دنیا کے ہر انسان کو ضرورت ہے. سیلف ڈیفنس کا نام ہے, سیلف ڈیفنس کا نام ہے. تمہارے اوپر کوئی آفت آ گئی تو کیا تم اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے؟ اپنے آپ کو بچانا, اپنے دین کو بچانا, اپنی قوم کو بچانا, اس کا نام جہاد ہے. لیکن یہ 2 لفظ یہ ہماری زبانوں پر آنے دینا نہیں چاہتے, اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت ذلیل ہو جائے گی. کب؟ حدیث کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. میری امت ذلیل ہو جائے گی جب یہ جہاد کو ترک کرے اور کھیتی باڑیوں میں لگ جائے. جہاد کا مطلب ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے, اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چھوڑ دے. آج اپنے حق مانگنے کے لیے بھی لوگ یہ کہتے ہیں یہ بھڑکاؤ ہے. اپنے حقوق اگر مانگے جائیں تو یہ کہتے ہیں بھڑکاؤ بھاشن ہے. غالباً پچھلے ہی جمعہ کے متعلق میں نے کمزور طبقے کے لوگوں کے متعلق بات کی. ہندوستان میں دلت برادری کے ساتھ آج بھی ناانصافیاں ہیں. اس کو نیوز چینل نے, انڈیا کا ایک بڑا نیوز چینل جس کو پھیکو نیوز کہا جاتا ہے, میری تقریر چلا کر کے یوں کہتا ہے کہ بھڑکاؤ مولانا ہے, یہ کمیونٹی میں لڑانا چاہتے ہیں. یعنی تم اپنے سٹیج پر سے یہ کہو گولی مارو تو کوئی بھڑکاؤ بات نہیں, اور اگر ہم کمزور طبقے کے لیے انصاف کی بات کریں تو بھڑکاؤ بات ہے. عزیزان گرامی, بہت دیر سے چپ رہے, اس کی سزا یہ ہمیں آج مل رہی ہے. بہت دیر سے تم خاموش رہے, اس کی سزا یہ آج ہمیں مل رہی ہے. ہم اپنے حقوق نہیں مانگ رہے. اور یاد رکھو, جب تمہیں احساس بھی نہیں مسجدوں میں جانے کا تو پھر اس طرح کی بابری مسجدوں کے شہید ہونے کی فکر بھی مت کرو. جب تمہیں احساس ہی نہیں رہا تو مسجدیں ٹوٹتی رہیں گی. تمہیں کیا اس بات کا, تمہیں کس بات کا غم ہوگا؟ عزیزان گرامی, میں یہ سخت جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہم اپنے حقوق مانگنا ہی چھوڑ چکے ہیں اور ہمارا کوئی قائد نہیں رہ گیا. اور جس کو ہم بناتے ہیں وہ ہماری قوم کو بیچ کر کے آتا ہے, رات میں بیٹھ کر کے جا کر کے بیچ آتا ہے. صرف سفید کرتا سفید پیجامہ پہننے کا نام لیڈر اور قائد نہیں ہوتا. میرے عزیزو, اللہ کے لیے آج اتحاد قائم کرو اور سمجھو حالات کو. اقبال کی بات کو سمجھ لو, میری بات چھوڑو. نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی, داستانوں میں سب ختم کر دیا جائے گا. ہماری یونٹی ختم کر دی گئی, پھر بھی ہم خاموش ہیں. یہ کہ بات دیگرے آج ہم پر یہ شکنجے کستے جائیں گے. ہو سکتا ہے ہمیں جو بولنے کی آج آزادی ہے یہ بھی چھین لی جائے گی, یہ بھی ختم کر دی جائے گی. آج میں دیکھ رہا ہوں دور دراز تک علماء کے اوپر بھی ایسی پابندیاں ہیں کہ وہ بولنے سے خوف کھا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں. آدھا تو اپنی قوم نے انہیں ڈرا کر رکھا ہے اور آدھے سے زیادہ گورنمنٹ نے انہیں ڈرا کر رکھا ہے. یہ سب سے بری حالت کے دن ہم گزار رہے ہیں. عزیزان گرامی وقار, مسلمان کے اوپر ایسے حالات کبھی پچھلی صدیوں میں نہیں آئے تھے. ہم بات کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کی, ہم بات کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, لیکن میرے عزیزو, اے نوجوانوں, نام لینے سے پہلے ان کے کردار کو بھی پڑھ لیا کرو, ان کے کردار کو پڑھ لیا کرو. بیت المقدس اس وقت بھی جب صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا زمانہ تھا, جوانی کا زمانہ, بیت المقدس پر
यहूद और नसारा ईसाइयों का ऐसा गलबा था कि उसको पामाल करके रखे हुए थे, पामाल किए हुए थे। हर जगह एक शोर था कि बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल ईसाइयों के कब्जे में है। सलाउद्दीन अय्यूबी, एक वो नौजवान जो सिपाही, एक कारीगर को देखा, एक बढ़ई जो लकड़ी का मिंबर बना रहा था, बहुत खूबसूरत मिंबर बनाया। सलाउद्दीन अय्यूबी ने उस मिंबर को ले लिया और कहा कि ये मिंबर मैं बैतुल मुक़द्दस में लगाऊंगा। जबकि बैतुल मुक़द्दस उस वक्त आज़ाद होने जैसी सिचुएशन थी भी नहीं, सब कटे हुए बटे हुए थे। लेकिन जब अज़्म मुसम्मम होता है, यकीन महकम होता है, अमल पैहम होता है, तब फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़ारों रास्ते भी खोलता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसी मेहनत की थी, कई सालों की उनकी मेहनत शाक़ा के बाद बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे उनके लिए कुशादा हुए। उसी मिंबर को ला करके उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में रखा और उस पर खुतबा भी दिया। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हम वो किरदार को पढ़े हैं, लेकिन आज हमारी आंखों के सामने सब लुटता हुआ दिख रहा है। हम में से लोग अपने घरों को बचाते हुए आज घरों में कैद हैं, बंद हैं, बाकी दीन और इस्लाम और अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाने की किसी को फिक्र नहीं, कोई नहीं चाहता। हाँ, आज भी बना मुसलमान हर पार्टी में लीडर हैं, लेकिन मैं उनको खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं कहता और ना ही वो उलुल अम्र हैं, इसलिए कि उनसे बेहतर तो वो लीडर हैं जो अपनी बिरादरी में आकर के वक्त तो गुजारते हैं, उनके मामलात को हल तो करते हैं। लेकिन हमारे साथ आज तक यही होता रहा कि हमारे वोटों से भी ऊपर आने वाले लोग, क़यादत में जिनको हमने पहुंचाया, वो दूसरों की गोद में जाकर बैठते हैं और फिर हमसे कहते हैं कि तुम लोग करीब मत आना, तुम्हारे आने से हमारा स्टेटस बिगड़ सकता है, हमारी इमेज खराब हो सकती है। और यहां हम चुप हैं, खामोश हैं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं अब आखिर में जो बोलना चाहता हूं वो ये है कि पूछना सीखो, बात करना सीखो। मैं इतना तो कर करके जाऊंगा इंशाअल्लाह। आज अगर मैं तन्हा बोलता हूं तो कल मौला 100 को बोलने वाला तैयार कर देगा। पूछना सीखो, फिर देखो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला हमेशा हक के साथ है। उसने कुरान में फरमाया, वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। मौला फरमाते हैं मैंने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि ईमान वालों की ही मदद करूंगा। डरने की बात नहीं, मौला हमारे साथ है। आज हम जाएंगे, आज हम मारे जाएंगे, लेकिन हमारे से बेहतर लोगों को अल्लाह इस मैदान का गाजी बनाकर पैदा करेगा। आप देखें, मस्जिद नबवी शरीफ है, पूछने का हक किसी को नहीं है। इस्लाम में पूछने का हक नहीं था ना। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी फजीलत में मेरे आका फरमाते हैं, ये जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान उस रास्ते पर नहीं आता, जिसके रौब और जलाल का ये आलम है। उस खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल ये था कि लोग डर कर कांपते थे, वो कोड़ा अपने कंधे पर लेकर के ही घूमते थे। कहीं कोई हरामकारी करता हुआ दिखाई दे दिया तो फिर उसकी शामत आनी थी। ऐसे रौब और दबदबे वाले खलीफतुल मुस्लिमीन अगर मस्जिद नबवी में खुतबे के लिए खड़े हैं और पूछें सहाबा से कि है किसी को कोई सवाल, तो सहाबा यूं नहीं कि खामोश चुप करके बैठ जाएं कि ये वक्त का अजीम खलीफा है जिससे कैसर और किसरा कांपते हैं, ना पूछो, कुछ भी ना पूछो ना। सहाबा ने हमें मिजाज दिया। उसी मजमे में सहाबी रसूल हजरत सलमान फारसी खड़े होते हैं, पूछते हैं अमीरुल मोमिनीन आपसे मेरा ये तीखा सवाल है। तीखा सवाल क्या है कि माले गनीमत में जो कपड़े तकसीम हुए सारे सहाबा को, आप भी उस जिहाद में थे, सबको बराबर बराबर कपड़ा आया और किसी का भी जुब्बा पूरा नहीं बन रहा है, आपका जुब्बा पूरा कैसे बन गया? क्या आपने माले गनीमत में से अपने लिए ज्यादा कपड़ा ले लिया? ये पूछने का हक भी इस्लाम ने हमें दिया है। वक्त के खलीफा इस्लाम को सहाबी रसूल मजमे में से पूछ रहे हैं और हजरत उमर फारूक ने ये नहीं कहा कि इसको बाहर कर दो, निकाल दो। ये सवाल कैसा करता है? आज प्राइम मिनिस्टर से कोई मीडिया वाला पूछ नहीं सकता। हाँ, पूछेगा तो ये पूछेगा आप आम कैसे खाते हैं, बाकी ये नहीं पूछेगा कहां गए पैसे, कहां गया काला धन, ये ना पूछे। सारा स्क्रिप्टेड है। ये डेमोक्रेसी है जिसमें डिक्टेटरशिप लाई गई है। यहां सवाल करने का हक नहीं।
آپ ان سے نہ پوچھو، ان کے دشمنوں کو جتنا کھود کر کے پوچھو اتنا اچھا سمجھا جائے گا آپ کو، ان کو نہ پوچھو۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار سے نکالا نہیں، جواب دیا۔ فرماتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ بھی جہاد میں شریک تھے، ان کو بھی کپڑا ملا، مجھے بھی ملا، انہوں نے اپنا کپڑا مجھے ہبا کر دیا، میں نے دونوں ملا کر کے سلا لیا، میرا جبہ پورا ہو گیا۔ جواب دے دیا، مطمئن ہو گئے صحابی رسول، بیٹھ گئے۔ عزیزان گرامی، یہ اصلی جمہوریت تھی جہاں کہا جاتا ہے فار دا پیپل بائی دا پیپل، جس کے اصول ہیں ڈیموکریسی کے، لیکن میں نے اب دیکھا ہے یہ فار دا پیپل نہیں ہے، یہ فار دا پیپل ہے، لوگوں سے بہت دور اس کا نام بنا دیا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، بائی دا پیپل نہیں ہے، یہ بی وائی نہیں ہے، بی یو وائی ہے، لوگوں کو خرید لو، بائی دا پیپل فار دا پیپل۔ آج جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ ہم اس مقدس جماعت سے وابستہ ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم کو میں نے سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ سب سے بہترین امت کس لیے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ہمیشہ حق کی بات کرتے ہو اور تم برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو، اس لیے تم خیر امت ہو۔ آج ہم حق کی بات کریں گے انشاءاللہ العزیز، چاہے اس پر کسی کی ناراضگی ہو۔ ہم نے سنا ہے الحق مرن، حق بات کڑوی ہوتی ہے، لیکن میں بارہا کہتا ہوں بخار کی گولی بھی کڑوی ہوتی ہے، نگل لو تو اچھا ہے، تمہارا بھلا ہے، بیماری نکل جائے گی۔ آج میں ان تمام علماء سے بھی کہنا چاہتا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے انعام میں منبر رسول عطا کیا ہے، تمہارے سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ نے ایک وعدہ لیا ہے علماء کی جماعت سے کہ جب تم جاؤ گے تو حق بیان کرو گے لوگوں کو اور کوئی بھی حق بات چھپاؤ گے نہیں۔ علماء سے اللہ نے یہ وعدہ لیا ہے، کب؟ ہماری روحوں سے وعدہ لیا ہے۔ جو عالم آج ہیں ان سے اللہ نے وعدہ لیا، اور اس وعدے پر جو عمل کرے گا آج وہ حق ضرور بولے گا، چاہے ظالم کی حکومت ہو۔ میں نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا، اللہ اکبر، تین بادشاہ آئے، تینوں نے آپ کو کوڑے مارے، تینوں نے کوڑے مارے وقت کے امام کو۔ صرف بات کیا تھی؟ ان کے مزاج کی بات نہیں کرتے تھے۔ بادشاہ کہتا تھا کہو قرآن اللہ کا مخلوق ہے، یہ فنا ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے تھے قرآن اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ باقی رہے گا، کوڑے مارو۔ وقت کا خلیفہ کوڑے مارنے کا حکم دیتا، 100 کوڑے مارے گئے، پیٹ جھک گئی تھی آپ کی کوڑے کھا کر کے۔ وہ بادشاہ گیا، دوسرا آیا، اس کی عدالت میں بھی فیصلہ آیا، کہا کہو قرآن فانی ہے، مخلوق ہے، کہتے نہیں قرآن باقی ہے، اللہ کی صفت ہے، کوڑے مارے گئے۔ اس زمانے کی ایک بات میں نے دیکھا، ایک چور اس زمانے کا امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو اس نے امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی اور کہا مجھے جانتے ہو احمد بن حنبل، میں فلاں چور ہوں۔ کہا تیرا تو سنا ہے۔ کہا میں چوری میں بہت بار پکڑا گیا ہوں اور اب تک مجھے 1500 یا 15,000 کوڑے لگ چکے ہیں، لیکن میں نے چوری ابھی بھی نہیں چھوڑی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ابھی بھی میری چوری چھوٹی نہیں، 1500 یا 15,000 دونوں باتیں آئی، مجھے اتنے کوڑے لگ چکے میں چوری نہیں چھوڑا۔ اے احمد بن حنبل خدا کا واسطہ دیتا ہوں، جب ایک غلط چیز میں کوڑے کھا کے نہیں چھوڑا تو حق بات کبھی کوڑوں کے ڈر سے نہ چھوڑنا، کوڑوں کے ڈر سے حق بات نہ چھوڑنا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میری زندگی وصول ہو گئی۔ ایک چور نے بتایا وہ باطل چیز نہیں چھوڑ رہا کوڑوں کے ڈر سے، تو ہم حق بات کو کوڑوں کے خوف سے کیوں چھوڑے ہیں؟ عزیزان گرامی وقار، میں علماء کو یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا، ہماری تاریخ بھری ہے، ہمارے کئی امام ایسے ہیں جن کے جنازے جیل سے نکلے ہیں، ہمارے کئی علماء ایسے ہیں جو اسی ہندوستان کی جنگ آزادی میں کالا پانی، انڈمان نکوبار کی سزائیں پاتے ہوئے وہی شہید ہو گئے۔ آج ان کی مزاریں بھی جزیرہ انڈمان میں موجود ہیں، وہی پر ہیں۔
تو صرف کھا پی کر کے گدوں پر آرام کرنے کا نام نیابت رسول نہیں. ہاں ہمارے ساتھ تکلیفیں آ سکتی ہیں لیکن ایک ہی بات پر ڈٹے رہو, اللہ نے ہمیں حق کے ساتھ بھیجا ہے, اللہ ہمیں حق کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھا ہے. میں امت کو آج یہی پیغام دینا چاہوں گا, کوئی بھی سچویشن آئے ایک چیز اپنے ساتھ ہمیشہ قائم رکھو, ہم حق بولیں گے اور حق پر ہی ہماری وفات ہو جائے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا, اب ہماری بولی کوئی نہ لگا سکے, اب ہمیں کوئی راتوں رات اوٹوں کے چکر میں 500,000 میں خرید نہ سکے, کوئی ہمیں گھر روٹی کپڑے کے نام پر اپنی پارٹی میں بلا نہ سکے. جب بھی خریداری کی بات آئے صرف اتنی بات کہو, میں بکا ہوں بازار مصطفیٰ میں, حق بولوں گا اور حق کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حق بولنے والے کی وفات ہوگی تو اس کے لیے اعزاز کیا ہے؟ فرمایا گیا اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رکھے, آخرت میں ہمیں شہداء کے ساتھ اٹھائے.